اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے سینٹرل سیکریٹریٹ پر سی ڈی اے کا آپریشن، غیر قانونی تعمیرات کے نام پر دفتر کا ایک حصہ گرا دیا گیا۔ پی ٹی آئی کا دفتر سیل، پی ٹی آئی کارکنوں کی سی ڈی اے آپریشن کی مزاحمت۔ رہنما پی ٹی آئی عمر ایوب نے کہا کہ اسلام آباد انتظامیہ نے بغیر نوٹس رات کے اندھیرے میں آپریشن کیا، پی ٹی آئی کا دفتر فتح کر لیا۔ بولے پولیس نے عامر مغل کو گرفتار کیا ہے۔ سی ڈی اے آپریشن کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی دفتر کے خلاف ایکشن پر سی ڈی اے کا کہنا ہے کہ پلاٹ سے ملحقہ اراضی پر قبضہ کر کے تجاوزات قائم کی گئی ہیں۔ بلڈنگ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اضافی منزل بھی تعمیر کی گئی تھی۔ مالک کی طرف سے متعدد دیگر خلاف ورزیاں بھی کی گئیں۔ پلاٹ مالک کو متعدد بار نوٹس بھی جاری کیے جا چکے ہیں۔ غیر قانونی تعمیرات کے خاتمے کے لیے مہم بلا تفریق جاری رہے گی۔ بشکیک سے 167 طلباء کو لے کر پی آئی اے کی پرواز کوئٹہ پہنچ گئی۔ خوفزدہ چہرے دکھ بھری داستانیں سنائی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے بتایا کہ بشکیک سے 172 طلباء کوئٹہ پہنچے ہیں۔ پنجاب اور کے پی کے طلباء ہمارے مہمان ہیں۔ ان طلباء کو آج اسلام آباد روانہ کیا جائے گا۔ 6-7 بچے ابھی کرغستان میں ہیں، انہیں بھی واپس لائیں گے۔ حالات بہتر ہوتے ہی طلباء واپس چلے جائیں گے۔ وفاق سے پہلے خیبر پختونخوا کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ پہلے بجٹ تیار کر کے وفاقی حکومت کے لیے اچھا کام کیا ہے۔ بجٹ میں ٹیکس کی شرح کم ہوگی، صحت کارڈ جاری رہے گا۔ بجٹ میں مزدور کی کم سے کم اجرت 32,000 سے بڑھا کر 36,000 روپے کرنے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 10% بڑھانے کی تجویز ہے۔ مزمل اسلم نے دعویٰ کیا کہ ایس آئی ایف سی کے ایپیکس کمیٹی اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو نہیں بلایا گیا۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے 10 ارب ڈالر کی رقم مختص کر دی۔ پاکستانی روپے میں یہ رقم 2,780 ارب روپے بنتی ہے۔ یہ سرمایہ کاری انفارمیشن ٹیکنالوجی، توانائی، سیاحت، پورٹ آپریشنز منصوبوں، غذائی تحفظ، مواصلات، معدنیات، بینکنگ اور مالیاتی سروسز کے شعبوں میں کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ابوظہبی میں ملاقات کے دوران متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا اعلان۔ مختلف شعبوں بالخصوص تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے گفتگو۔ ابوظہبی میں آئی ٹی کمپنیوں کے درمیان شراکت داری کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، کشکول توڑ دیا ہے، اس کشکول سے ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ وزیر اعظم سے چیئرمین ابوظہبی ایوان تجارت عبداللہ محمد المزروعی کی بھی ملاقات ہوئی۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر تھانے پر 80 سے زائد افراد کا حملہ، پتھراؤ اور تشدد سے اے ایس آئی اور سپاہی زخمی۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ چوری کا مال خریدنے پر 3 کباڑیوں کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان چھڑانے کے لیے کباڑیوں کے صدر اقبال رند کی سربراہی میں حملہ کیا گیا۔ حملہ آوروں کو لاٹھی چارج کے ذریعے منتشر کیا گیا۔ حملہ آور 9 کباڑی گرفتار، دیگر فرار۔ چوری اور حملے 2 مقدمات گلستان جوہر تھانے میں درج، دہشت گردی کی دفعات شامل۔ لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں پولیس اہلکار کا جھولے والوں پر تشدد کا نشانہ۔ جھولے والوں کا دعویٰ ہے کہ مقررہ وقت سے پہلے جھولے بند کرائے گئے۔ وجہ پوچھی تو پولیس اہلکار طیش میں آ گیا۔ لاری اڈا میں تعینات پولیس اہلکار نے جھولے والوں پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ تشدد سے روکنے پر پولیس اہلکار بزرگ شہری کو بھی دھکے دیتا رہا۔ لو کے تھپیڑے، آگ اگلتی زمین، قہر برساتا سورج، بیشتر میدانی علاقوں میں گرمی کی لہر۔ سندھ پنجاب کے اکثر اضلاع میں شدید ترین گرمی۔ دادو اور موئن جو دڑو میں آج بھی پارا نصف سینچری کرے گا۔ نواب شاہ، سکھر اور حیدرآباد میں 46 سے 48 ڈگری تک متوقع۔ لاہور، ملتان، ڈیرہ غازی خان، فیصل آباد، سرگودا کے عوام کو بھی مزید شدید گرم موسم کا سامنا کرنا ہوگا۔ لاہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43، اسلام آباد اور پشاور میں 41 ڈگری، کراچی میں زیادہ سے زیادہ 37 ڈگری اور شدت 42 ڈگری جیسی ہوگی۔ بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوخار، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان آج ہوگا۔ فاسٹ بولر حارث رؤف مکمل فٹ۔
ورلڈ کپ اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ آئرلینڈ کے خلاف پہلے T20 کے بعد ٹیم سے ڈراپ کیے جانے والے شاداب خان بھی ٹیم میں ہوں گے۔ قومی ٹیم میں 5 بالرز، 3 وکٹ کیپرز اور 4 آل راؤنڈرز ہوں گے۔ سلمان علی خان اور عرفان نیازی ٹریول ریزرو کے طور پر امریکہ جائیں گے۔ وزیر اعظم نے SIFC کا 10واں اجلاس کل طلب کر لیا۔ اجلاس میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ کو مدعو کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات، وزیر خزانہ، وزیر دفاع، وزیر منصوبہ بندی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر تجارت، وزیر قانون اور انصاف، وزیر آبی وسائل بھی شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور 4 چیف سیکرٹریز بھی مدعو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو SIFC اجلاس میں مدعو نہیں کیا گیا۔ سی پیک کے تحت 13ویں مشترکہ تعاون کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال اور چیئرمین NDRC اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ مشترکہ تعاون کمیٹی میں سی پیک فیز 2 پر بات ہوگی۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت 5 نئی اقتصادی راہداریوں پر ورکنگ گروپس قائم۔ ان اقتصادی راہداریوں میں روزگار، گرین انرجی اور جامع علاقائی ترقی شامل۔ JCC میں ریلوے کے ML1 اور کراچی سرکولر ریلوے پر پیش رفت متوقع۔ 2 طرفہ تعاون سے متعلق اہم اعلانات وزیر اعظم کے آئندہ دورہ بیجنگ کے دوران ہوں گے۔ عدت میں نکاح کیس میں بانی PTI اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ۔ 29 مئی کو سنایا جائے گا۔ عدالت نے دونوں اطراف کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ 3 فروری کو بانی PTI اور ان کی بیوی بشرا بی بی کو عدت میں نکاح کے کیس میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ PTI رہنما اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ اس وقت بھی فرد واحد فیصلے کر رہا ہے۔ ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ ایجنسیاں اپنے پیشہ ورانہ امور انجام دیں، سیاست میں نہ پڑیں، اس سے ادارہ کمزور ہوگا۔ عمر ایوب نے کہا کہ حماد اظہر کے سینٹرل سیکریٹریٹ آنے پر اسلام آباد پولیس نے بنا وارنٹ کے دھاوا بولا۔ بانی PTI نے کہا کہ میاں اسلم اقبال اور حماد اظہر کا زبردستی بیان لیا گیا تو نہیں مانیں گے۔ میاں اسلم اقبال اور حماد اظہر پنجاب میں پارٹی کو لیڈ کریں گے۔ رؤف حسن پر حملے کی ذمہ داری IG اسلام آباد، SSP آپریشنز اور وزیر داخلہ محسن نقوی پر آتی ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کہ کلیش آف دی ٹائٹن کو ختم کریں، سیز فائر کریں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم خان کی جانب سے حد تک عزت کا بل پنجاب اسمبلی کو واپس بھجوانے کا امکان۔ کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے حد تک عزت بل پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ یہ بل حرف آخر نہیں ہے۔ پنجاب حکومت اسے دوبارہ دیکھ کر قابل اعتراض باتیں نکالے۔ گورنر پنجاب نے یہ بھی کہا کہ حد تک عزت بل کی وجہ سے ملک میں طوفان برپا ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے اگر ان کی ضرورت پڑی تو وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر مسئلہ حل کرانے کی کوشش کریں۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے تحریری حکم نامے کے علاوہ دیگر عدالتی کارروائی نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ عدالتوں میں زیر سماعت کیسز کی رپورٹنگ سے متعلق پیمرا کے ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ عدالتی کارروائی سے متعلق ٹکرز، ہیڈ لائنز نشر کرنے سے گریز کیا جائے، صرف تحریری احکامات کی ہی خبر دی جائے۔ پیمرا ہدایات کے مطابق ٹی وی چینلز براہ راست نشر ہونے والی عدالتی کارروائی دکھا سکتے ہیں۔ پیمرا کا کہنا ہے کہ ٹی وی چینلز کوئی بھی ایسا مواد، گفتگو، تجویز یا رائے نشر کرنے سے گریز کریں جو عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ عدالتوں میں زیر سماعت کیسز کی تفصیلات حسب معمول جیو نیوز کے پاس موجود ہیں، لیکن پیمرا کی اس پابندی کے باعث انہیں خبروں اور ہیڈ لائنز میں شامل نہیں کیا جا رہا۔ وفاقی حکومت نے عدلیہ سے متعلق توہین آمیز مواد نشر نہ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ٹی وی چینلز کو عدلیہ سے متعلق توہین آمیز مواد نشر کرنے سے روک دیا۔ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے جاری نوٹیفیکیشن میں سپریم کورٹ کے حکم کا حوالہ دیا گیا ہے۔ عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ پر پابندی کا پیمرا کا نوٹیفیکیشن لاہور، اسلام آباد اور سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں چیلنج۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد اور سندھ ہائی کورٹ میں عدالتی رپورٹرز کی نمائندہ تنظیموں کی درخواست میں کہا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کی پیمرا کے نوٹیفیکیشن میں غلط تشریح کی گئی۔ پیمرا کا نوٹیفیکیشن آئین کی خلاف ورزی ہے۔ نوٹیفیکیشن غیر آئینی قرار دے کر کالعدم کیا جائے۔
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پنجاب اسمبلی سے منظور حد تک عزت بل مسترد کر دیا۔ لاہور میں صحافتی تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقات میں کہا، ایسا قانون قبول نہیں جو سوچ پر پہرا لگا دے۔ حکومت نے اگر بل واپس نہ لیا تو بہت بڑی تحریک چلے گی۔ میڈیا تنظیموں کے نمائندوں نے گفتگو میں کہا کہ رات کی تاریکی میں شب خون مارا گیا، حد تک عزت بل کے خلاف احتجاج ہوگا، اسمبلی کا بائیکاٹ کیا جائے گا، کالے قانون کے خلاف عدالت جائیں گے۔ آزادی صحافت پر پابندی، عدالتوں کی تقسیم اور وکلاء پر مقدمات سے متعلق لاہور بار ایسوسی ایشن کا جنرل ہاؤس اجلاس، پنجاب بھر کی عدالتوں میں ہڑتال کی کال دے دی۔ اجلاس کے بعد وکلاء نے پی ایم جی چوک تک احتجاجی ریلی بھی نکالی۔ گوٹکی میں قاتلانہ حملے میں زخمی صحافی نصر اللہ گڈانی دوران علاج انتقال کر گئے۔ نصر اللہ گڈانی کو 2 روز قبل کراچی کے نجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب میں 100 گرام روٹی اور سستی کر دی۔ پنجاب کے 40 اضلاع میں روٹی 12 سے 14 روپے میں فروخت کی جائے گی۔ اطلاق رات 12 بجتے ہی ہو گیا، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ پنجاب میں 10 کلو آٹے کی قیمت 600 سے 700 روپے کم ہو گئی۔ وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی دورہ جرمنی میں جرمن فوج کے سربراہ سے ملاقات، جرمن آرمی چیف کے ساتھ آرمی کامبیٹ ٹریننگ سینٹر کا دورہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو جرمن اور دیگر افواج کے دستوں کو دی جانے والی تربیت پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو جرمنی میں مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ آرمی چیف کی جرمن وزیر مملکت امور خارجہ اور وزارت دفاع کے اسٹیٹ سیکرٹری سے بھی ملاقات ہوئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی برطانوی دارالعوام کے اسپیکر سے لندن میں ملاقات ہوئی۔ ایوانوں کی کارروائی چلانے، عوامی اہمیت کے مسائل حل کرنے اور پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ اس بات پر زور دیا گیا کہ جموں کشمیر کا مسئلہ کشمیری عوام کے امنگوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ دونوں ممالک کے پارلیمنٹیرینز کے مابین دوستانہ کرکٹ میچ کے انعقاد پر بھی اتفاق۔ سینیٹر فیصل واؤٹا نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے پرویز الہی کی قربانیوں کا صلہ حماد اظہر کی لانچنگ سے دینے کی کوشش کی۔ بہادری کے نام پر ڈرامہ دراصل پنجاب میں پارٹی پر قبضے کے خوف سے ہو رہا ہے۔ جو مفرور خود باہر آ کر چھپ رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ دوسرا مفرور مراد سعید جلد منظر عام پر آئے گا۔ فیصل واؤٹا نے کہا کہ ان کے خیال میں مراد سعید جلد منظر عام پر نہیں آئیں گے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، ڈیلیوری بوائے زخمی، رضویہ میں کارروائی، 2 اسٹریٹ کرمنل گرفتار، اسلحہ اور 2 موٹر سائیکلیں برآمد۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے 4 روز قبل کوریئر رائڈر سے لوٹ مار کی تھی۔ ملزمان کو سی سی ٹی وی کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ پکاڑا میں مبینہ مقابلہ، زیر حراست 2 ملزمان ہلاک۔ پولیس کے مطابق اہلکار زیر حراست 2 ملزمان کو ریکوری کے لیے لے جا رہی تھی۔ زیر حراست ڈاکوؤں کے موٹر سائیکل سوار ساتھیوں نے فائرنگ کر دی۔ زیر حراست ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ دونوں ڈاکوؤں پر ڈکیتی کے دوران خاتون سے اجتماعی زیادتی کا الزام تھا۔ سابق اداکارہ اور ماڈل زینب جمیل پر لاہور میں قاتلانہ حملے کا مقدمہ 2 نامعلوم افراد کے خلاف درج۔ حملے کی سی سی ٹی وی بھی سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں موٹر سائیکل پر سوار 2 حملہ آوروں کو سابق اداکارہ کی گاڑی کے قریب آتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق زینب کو 6 گولیاں لگیں، وہ اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ زینب نے بیان میں کہا کہ کچھ عرصے سے انہیں دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ فائرنگ کرنے والے ملزمان کو نہیں جانتی، اپنے شوہر اور 1-2 لوگوں پر شبہ ہے۔ ملزمان پہلے سے ہاتھ لگائے وہاں موجود تھے۔ ایران کے ساتھ سفارتی، تجارتی اور ثقافتی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بحرین کے بادشاہ شیخ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ کی روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات میں گفتگو۔ ماسکو میں ہوئی ملاقات میں بحرین کے بادشاہ نے کہا کہ بحرین اور ایران کے درمیان تمام اختلافات ختم ہو چکے ہیں، اب کوئی وجہ نہیں کہ ایران بحرین تعلقات کی مکمل بحالی میں تاخیر کی جائے۔ بولے ہم پڑوسی ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور دوسری جانب کی سوچ بھی یہی ہے۔ بحرینی عوام کی ایران سے خصوصی الفت اور تاریخی رشتہ ہے۔ ایران سے اختلافات ختم
बचाने में कलीदी किरदार अदा करने पर सदर पुतिन से इजहार तशक्कुर। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक, लाखों सोगवारान का इज्तिमा। ईरानी हुक्काम ने इब्तदाई तहकीकात की बिना पर कहा कि सदर का हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकरा कर तबाह हुआ। हेलीकॉप्टर की बाक़ियात में किसी भी मकाम पर फायरिंग या किसी हमले के शवाहिद नहीं मिले। पहाड़ी से टकराने पर हेलीकॉप्टर को आग लग गई थी। इसराइली फ़ौज की रफ़ा और शिमाली गज़ा पर बमबारी, 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी अफ्रीका की रफ़ा में इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन रुकवाने की दरख्वास्त। आलमी अदालत इंसाफ आज फैसला सुनाएगी। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तलबा का फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से इसराइल से तमाम माली मुआवनत ख़त्म करने का मुतालिबा। कराची में मवेशी मंडी में मुल्क भर से तगड़े जानवरों को लाने का सिलसिला जारी। नॉर्दर्न बाईपास पर कायम मवेशी मंडी में 30,000 से ज़ायद जानवर पहुंच गए। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से जानवरों की आमद जारी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम को 37 रन से हरा दिया। इंग्लैंड विमेन ने 9 विकेटों पर 243 रन बनाए। केप्सी के 44 रन, एमी जोन्स के 37, टेमी बेमाउंट के 33 रन, निदा डार की 3, आलिया रियाज, नशरा सिंधु और उम्मेहानिया की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने 9 विकेटों पर 206 रन स्कोर किए। मुनीबा अली के 34, सदफ शम्स के 28, निदा डार और नाजिया अलवी के 26-26 रन। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लीड्स से बर्मिंघम पहुंच गई। पाकिस्तान टीम सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल कल एजिप्ट में होगा। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच बारिश की नजर हो गया था। मोहम्मद यूसुफ को इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन लाया? इंजमाम, सलीम मलिक और एजाज अहमद जैसा मजबूत मिडिल ऑर्डर होने के बावजूद टीम में जगह कैसे बनाई? दावत पर देर से पहुंचने पर क्या बहाना करते हैं? ये और इसके अलावा साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ के बारे में मजीद जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, जुमे की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अपने दिलचस्प अंदाज और अदाकारी से चेहरों पर हंसी बिखेरने वाले मज़ाहिया अदाकार रंगीला को नहीं भूले उनके परस्तार। चाहने वाले आज उनकी 19वीं बरसी मना रहे हैं। और जहेज की लानत, हर साल 2000 खवातीन की जान निकल लेती है। दिल का रिश्ता ऐप ने मसले की संगीनी देखते हुए कोशिश की है कि खानदानों के दरमियान दिल का हकीकी रिश्ता कायम हो और कम से कम मसाइल जन्म लें। ये ऐप बेहतरीन फीचर्स की वजह से ऐसी शादियां करवाने में कामयाब हो रही है।